تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے محترم سامعین کرام، درود و سلام پڑھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور بالخصوص جمعہ کے مبارک اور چمکتے دمکتے دن میں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درود و سلام ایسی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن اگر اہتمام کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، گنبد خضرہ شریف کا تصور باندھ کر، تو یقیناً اس درود و سلام کے بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح بھی ہم بیان سننے کے لیے یہاں پر آئے، تو بیان سننے کے دوران ساری توجہ بیان پر ہونی چاہیے، اور اس دوران اپنے طور پہ جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس کو موقوف کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک ذکر ہے، اور علم حاصل کرنا یہ تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ عبادت کا تو فائدہ ہی تب ہوگا جب آپ کو علم ہوگا۔ ایک انسان کو علم ہی نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو علم نہیں ہے، وہ 3 سجدے کرتا ہے۔ 2 سجدے کرنا نماز میں ہوتا ہے، وہ 3 سجدے کرتا ہے لا علمی کی وجہ سے، اس کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سامنے صحابی بھی تھے، فرشتہ حاضری دیتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے سامنے جو صحابی بیٹھے ہیں ان کی زندگی کی ایک گھڑی باقی رہ گئی ہے، کچھ لمحے باقی ہیں ان کی زندگی کے۔ حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جب یہ بتایا کہ تیری زندگی کی ایک گھڑی باقی ہے، تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ارشاد فرمائیں میں کیا کروں۔ اب دیکھیے اس وقت یقیناً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو وہ عمل ارشاد فرمائیں گے جو دی بیسٹ ہے۔ حضور نے فرمایا تم علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، اور وہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہوئے، اسی حالت میں ان کا وصال ہو گیا۔ So the best act which a person can perform is to acquire the knowledge، وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت والا ہو۔ تو جب بھی آپ علم حاصل کرنے بیٹھیں تو یہ سمجھیں کہ جب علم حاصل کرنا آپ نے شروع کیا، وہ پوری کلاس جب ختم ہوگی تو آپ کے علم کے لیول میں کچھ نہ کچھ بہتری آ چکی ہوگی، آپ کچھ سیکھ چکے ہوں گے۔ یہ اسی وقت ہوگا جس وقت آپ سکھانے والے کی بات کو غور سے سنیں۔ استاد کلاس میں بیٹھا ہے، ایک بچہ داخل ہوتا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، جاسلنگ کر رہا ہے، مذاق طنز مسخری استاد کے ساتھ بھی جوک کر رہا ہے، اور پوری کلاس میں ایسا بیٹھا رہتا ہے۔ 9 بجے کلاس شروع ہوئی تھی، 9:45 پہ کلاس ختم ہوئی، کیا وہ بچہ جس کا میں نے بتایا اس کو 45 منٹ میں کچھ ملا؟ اور ایک اور بچہ ہے، وہ تیار ہو کے گھر سے آتا ہے کہ آج میں استاد سے فلاں سبق سیکھوں گا، استاد کے لیے اس کے دل میں عزت بھی ہے، فرنٹ پر بیٹھتا ہے، بیٹھ کر ایک ایک بات کو غور سے سنتا ہے۔ 45 منٹ کے بعد اب یہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے جو 9 بجے بیٹھا تھا، ہی از اے چینجڈ مین، اس کے اندر کچھ آ چکا ہوا ہے۔ تو ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد درود و سلام پڑھنے کی فضائل بہت زیادہ ہیں، اور وہ درود و سلام بیٹھ کر بالخصوص خانہ کعبہ شریف کی طرف ہو کے پڑھنا چاہیے۔ تو کوشش کیجئے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں ہر انداز سے، اور علم حاصل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، ضروری ترین ہے۔ ایک عالم وہ اگر سویا ہو، اس عالم کی نیند عبادت کرنے والے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس عالم کے چہرے کی زیارت عبادتوں کی اصل ہے۔ تو جب بھی آپ کو ایسا موقع ملے کہ جس میں آپ کو علم حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہو، بس یہ سوچا کریں میں کون سی ایسی چیز پکڑ لوں جس پر اب میں نے عمل کرنا ہے۔
عمل کرنا علم کے اوپر یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا موضوع آج کا کہ گناہوں کو جڑ سے کیسے ختم کرنا ہے، اس کے اندر بھی اس چیز کی بڑی امپورٹنس ہے، اس ذکر کی، بیٹھنے کی، توجہ دینے کی۔ توجہ کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی حاجت ہے۔ ہم واقعی کس انداز سے گناہ کو جڑ سے ختم کریں۔ ورڈ ہوتا ہے انگلش میں ایریڈیکیٹ، ایکسپنجمنٹ، ٹو کل، نپ دا ایول ان دا بڈ، برائی کو، شیطان کو اس کی جڑ سے اکھاڑنا۔ اور یہ بڑا ضروری ہے کہ کسی چیز کو جب اکھاڑا جائے تو اس کی جڑ سے اس کو اکھاڑا جائے۔ دیکھیں، نیکی کرنا بڑا ضروری ہے، نیکی کرنا اچھی بات ہے، ایک انسان نیکی کی طرف آ بھی جاتا ہے، نیکی کرنا بڑی زبردست بات ہے، نیکی کرنی چاہیے، اس کا ہمیں حکم ہے، لیکن گناہ کو چھوڑنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ نہیں کوئی دعویٰ کر سکتا کہ وہ نیکی کرتا جا رہا ہے اور اس نے کوئی ساتھ گناہ بھی شروع کیا ہوا ہے تو اس گناہ کا امپیکٹ نہیں ہوگا اس نیکی پہ۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ کے سامنے ایک تالاب ہے، آپ اس تالاب کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس تالاب کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک گندا پائپ ایسا ہے جو مسلسل اس تالاب میں گر رہا ہے، کیا آپ اس تالاب کو صاف کر سکتے ہیں؟ ایک انسان نے نیت کر لی، وہ نیکی کی راہ پہ چلے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ دے گا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کو اس نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس کے نیکی میں کیسے حلاوت آئے گی؟ آپ کو وہ سارے چینلز، وہ سارے گندے پائپ بند کرنے پڑیں گے، اب جب آپ اس تالاب کو صاف کرنے آئیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، گناہ کے اندر پرولیفریشن کی بہت زیادہ ایک بات ہوتی ہے، گناہ بڑی جلدی پھیلتا ہے، بہت جلدی پھیلتا ہے۔ ابھی صبح کے وقت آپ دیکھیں، کوئی عریانی فحاشی سے بھرا ہوا گانا یا کوئی فلم کا ٹریلر آئے گا اور رات تک یوٹیوب کے اوپر اس کے ویوز 1 ملین ہو چکے ہوں گے۔ ابھی 10 منٹ پہلے اس کا ٹریلر جاری ہوگا اور پورے معاشرے میں بات پھیل چکی ہوگی، فلاں ہیرو کی، فلاں تھیم کے اوپر فلم آ گئی یا فلاں چیز آ گئی۔ گناہ پھیلتا بہت جلدی ہے، بیکاز گناہ از ہیونگ اے سنو بال افیکٹ۔ گناہ کا سنو بال افیکٹ ہوتا ہے۔ سنو بال افیکٹ کہتے ہیں کہ آپ اوپر چلے جائیں کسی پہاڑی کے اور اس پہاڑی کے اوپر برف ہے، آپ اوپر جا کے چھوٹا سا پتھر اس پہاڑی سے پھینکیں، وہ پتھر جب نیچے آئے گا نا، اپنے ارد گرد برف کو سمیٹتا آئے گا، برف اس کے ارد گرد بڑھتی جائے گی۔ اتنا سا پتھر پھینکا تھا، جب نیچے آئے گا تو اتنا بڑا بن چکا ہوگا۔ دس از دا امپیکٹ آف سن۔ یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کریں، ایک بندہ ایک گناہ شروع کرتا ہے، وہ اس گناہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے چھوٹی سی بات ہے، میرے گھر والے بھی مجھے نہیں روک رہے، فلاں بھی نہیں مجھے روک رہا، چھوٹا سا گناہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک گناہ 2 گناہ بن جاتے ہیں، 2 گناہ 3 گناہ بن جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ ایک بندے کو سزا ہوئی پھانسی کی، جب مرنے سے پہلے اس کی ماں کی اس سے ملاقات کرائی گئی، وہ اپنی ماں کے اوپر جھپٹا۔ لوگوں نے کہا کہ تو مرنے لگا ہے اور ابھی بھی اپنی ماں کے ساتھ یوں بدتمیزی کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اسکول میں ایک پینسل چرائی تھی، ایک پینسل چرائی تھی اسکول میں، میری ماں نے اس وقت مجھے ڈانٹا نہیں، اور پھر وہ میری عادت پکی ہوتی چلی گئی، آج میں نے بڑا ڈاکہ مارا ہے، وہاں پر میں نے قتل کیا اور اس کی وجہ سے میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ گناہ بڑھتا ہے۔ یو نیڈ ٹو ٹرین اینڈ ریفارم۔ تو ایک نیکی کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے، لیکن ایک گناہ کو چھوڑ دینا اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھیں کون کون سے گناہ مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان گناہوں کو ریفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اور گناہ کو جڑ سے ختم کرنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں، بڑا زبردست، یہ میرا آزمایا ہوا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے، کوئی ایک نیکی ایسی شروع کر لیں جو نیکی آپ کے سارے دن کی روٹین کو مانیٹر کرے، اس نیکی کی برکتوں کا سایہ آپ پر ہو جائے، اور وہ نیکی آپ کو گناہ سے روکے۔
جب میں نیا نیا دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا نا تو ایک مسجد میں جایا کرتا تھا، پڑھتا تھا، تو ایک بابا جی مجھے ملے، انہوں نے نوٹ کیا مجھے کہ یہ چینج ہو رہا ہے لڑکا، جوان لڑکا چینج ہو رہا ہو تو بزرگوں کو خوشی بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک بات مجھے کہی، مجھے آج تک وہ بات یاد ہے۔ وہ کہنے لگے بیٹا ساری نیکیاں تم کرتے جاؤ گے، اب ظاہری بات ہے اچھے ماحول سے وابستہ ہو گئے، ایک نیکی ایسی ضرور کرنا جو تم میں اور رب میں راز ہو، اس کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ میں نے کہا کیوں بابا جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے پھر جب تم پھنس جاؤ نا اسی نیکی کا واسطہ دینا کہ دیکھ مالک یہ تو میرے اور تیرے درمیان تھی نا، کسی اور کو پتہ نہیں تھا۔ یہ نیکی ایسی ریگولر روٹین سے ہو جو کہ آپ کے دن کی حالت کو مانیٹر کرے، سمجھ لیں وہ نیکی آپ کی زندگی کا سی سی ٹی وی کیمرہ بن جائے کہ آپ جب گناہ کی طرف جائیں وہ نیکی آپ کو دوبارہ نیکی کی طرف لے آئے، اچھی طرف لے آئے۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، یاد رکھو۔ بڑے سنہری الفاظ میں نے پڑھے ہیں اور میں اسی طرح اس کو بولنے لگا ہوں، غور سے سننا۔ جب بھی انقلاب آتا ہے نا، جب بھی انقلاب آنا ہوتا ہے اور واقعی حقیقتاً تبدیلی آنی ہوتی ہے تو آپ کوئی ایک ایسی بات چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کی ڈیلی روٹین میں شامل ہوتی ہے، اور کوئی ایک ایسی بات اپنی ڈیلی روٹین میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ انقلاب صرف باتوں سے یا چٹکی بجانے سے نہیں آیا کرتا، یہ ڈیلی روٹین میں روز کرنے سے آیا جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فزیک چینج ہو، آپ بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ ریگولر واکنگ کریں گے تو یہ واکنگ آپ ایک دن واک کر کے آئیں، اپنے جسم کو دیکھیں، تبدیلی آ جائے گی، اگلے دن جائیں واپس آئیں آ جائے گی، تیسرے دن جائیں نظر آ جائے گی؟ اور نہیں بھائی، یہ ڈیلی روٹین میں ہاں آئے گی ضرور، کس دن آئے گی یہ نہیں پتا۔ حقیقتاً انقلاب چاہتے ہیں تو ایک وہ کام شروع کریں جو نہیں کر رہے تھے اور روزانہ، اور وہ کام چھوڑیں جو روزانہ کر رہے تھے، اب تبدیلی اور انقلاب آتا ہے۔ یہ جو پرانے آٹو پارٹس کی مارکیٹ ہے، وہاں ایک بندہ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گیا، اس نے ایک درس دینا شروع کیا۔ درس ہوتا ہے روزانہ 7 منٹ کا، لڑکا تھا، مسجد میں درس دیتا تھا۔ اس کے پیپر قریب آئے میٹرک کے، مجھے کہنے لگا میں درس چھوڑنے لگا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا پیپر آ گئے ہیں۔ میں نے کہا 7 منٹ کے درس سے تو کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے جانا ہے، بعد میں 7 منٹ کا درس دے لینا۔ کہنے لگا نہیں مشکل ہو جائے گا، سمجھایا بہت اس کو، نہ سمجھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہاں پہ جانا ہوا، ملے تو وہ مذہبی ماحول سے اور اسلامی ٹچ اس پہ نظر نہیں آیا، وہ مجھ سے بچ کے بھاگنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا، پوچھا کیا وجہ بنی؟ جو کہانی اس نے سنائی غور کیجئے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک نیکی ایسی پکڑو جو تمہیں مانیٹر کرے، تمہیں ریگولیٹ کرے، تمہیں سپروائز کرے۔ وہ کہنے لگا جیسے ہی میں نے درس چھوڑا میرا دل گناہوں کی طرف ہونے لگ گیا۔ پڑھائی تو کرتا تھا، اچھا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن درس کی وجہ سے پہلے میں گناہوں سے بچا رہتا تھا۔ میں سارا دن سوچتا رہتا تھا کہ میں نے لوگوں کو جا کے قرآن و سنت کا بتانا ہے، اور جب میں نے بتانا ہے، ابھی میں بول رہا ہوں، سب سے پہلے کون سے کان میری بات کو سن رہے ہیں؟ میرے اپنے کان سن رہے ہیں، پھر آپ کے کان سن رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا پہلے میں سوچتا تھا میں نے لوگوں کو بتانا ہے اچھی بات، تو میں خود کیسے بری بات کروں؟ میں درس کی تیاری ذہن میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ شام کو جو درس میں نے دینا ہوتا تھا وہ مجھے گناہوں سے بچاتا تھا، صرف 7 منٹ مجھے 23 گھنٹے گناہ سے بچاتے رہتے تھے۔ جیسے میں نے درس دینا چھوڑا، اب میرا دل گانوں میں لگا، میرا دل فلموں میں لگا، اور وہ درس کا کور جب میرے اوپر سے ہٹا، گناہوں کی دھوپ میرے اوپر آنا شروع ہو گئی، اور پھر اتنا زیادہ میں اس میں کھپ گیا کہ اب مجھ سے پڑھائی بھی صحیح طرح نہیں ہوتی۔ تو یہ بات آپ کو سوچنی ہوگی کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ضرور کریں جو نیکی آپ کی ٹیوننگ کرتی رہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آتے ہو، اندر داخل ہوگے، تمہارے گناہوں کی پوٹلی تم سے لے لی جائے گی، لیکن جب تم جاؤ گے تمہیں واپس نہیں کی جائے گی۔ تم سجدے میں جاتے ہو، تم وضو کرتے ہو، ایک ایک عضو کے گناہ تمہارے دھلتے چلے جاتے ہیں، درود و سلام پڑھنے سے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں داڑھی
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ داڑھی مجھے بتائیے کتنی بڑی ڈیفنس شیلڈ ہے. داڑھی کتنی بڑی ڈیفنس شیلڈ ہے. داڑھی رکھ کے ایک بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہے, لوگ اس کو کہتے ہو داڑھی رکھی ہے دیکھ لو. یہ بات اس کو گناہ سے روکے گی کہ نہیں روکے گی بتائیں؟ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کل دا سورس. آئیے اب دوسری طرف آتے ہیں, اور وہ دوسری بات کیا ہے کہ ہم نے گناہ کو جڑ سے کیسے ختم کرنا. میں نے کرمنالوجی کی سٹڈیز کچھ پڑھی بیان تیار کرنے سے پہلے, کیونکہ گناہ اور جرم یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہوتے ہیں. گناہ جرم, کرائم ہے نا, جرم ہوتا ہے. ڈکیتی کرنا, قتل کرنا یہ جرم ہے, اور یہ گناہ بھی ہے بڑا سخت. کل دا سورس, وجہ کو ختم کرو, وجہ سے دور جاؤ, تمہارا گناہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. میں مثال دیتا ہوں, سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. باہر کے ملکوں میں ایک بس چلا کرتی تھی. اس بس میں جو بندہ چڑھتا تھا نا, وہ چڑھ کے ڈرائیور کو کرایہ دیتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا. یعنی ڈرائیور کنڈکٹر بھی ہوتا تھا اور ڈرائیور بھی ہوتا تھا. ڈرائیور نے کرایہ پکڑا, بس چل پڑی. اس ملک میں ڈرائیور کو مارنا, ڈرائیور سے کرایہ چھیننا, اس کے واقعات بہت زیادہ تھے. کیوں؟ ڈرائیور سامنے بیٹھا ہوتا تھا, چور چڑھا, لڑکے چڑھے, مارا, اسے کرایہ پکڑا, بھاگ گئے. ایک چھوٹی سی تبدیلی ہوئی, ڈرائیور کو کرایہ لینے سے روک دیا گیا, مشین لگا دی گئی, کرایہ اکٹھے کرنے کی مشین لگ گئی. اب لوگ اس میں چڑھتے تھے, مشین میں کرایہ ڈالتے تھے. چوریاں صفر ہو گئی, چوریاں صفر ہو گئی. ایک جگہ تھی, وہاں پہ لائن لگا کرتی تھی بہت لمبی. لائن کے دوران کسی کو کونی لگ گئی, کوئی دھکا لگ گیا, اس جگہ پہ لڑائی کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے. دھینگا مشتی ہو جایا کرتی تھی, خون خرابہ ہو جایا کرتا تھا. انہوں نے لائن سسٹم ختم کیا اور ٹوکن سسٹم شروع کر دیا. ٹوکن بولا جائے گا, سب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹوکن والا آیا, کام ہوا, لڑائی دھینگا مشتیاں ختم ہو گئی اس جگہ پر. سمجھ رہے بات آپ, کہ آپ نے سورس کو ختم کر دیا. ایک جگہ پر رات کو ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہوتے تھے, رات کو چوری ڈکیتی, موبائل چھیننے کے واقعات زیادہ ہوتے تھے. سمجھدار کوئی افسر وہاں پر آیا, اس نے جڑ کو دیکھا, جڑ کو آ کے اس نے سارا دورہ کیا رات کو, تو پتہ چلا کہ 9 بجے کے بعد یہاں سے بس اور ویگنیں چلنا بند ہو جاتی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی. تو لوگ آ کے کھڑے رہتے ہیں سڑکوں پہ, اکیلے پیدل جا رہے ہوتے ہیں, تو اکیلے ہوتے ہیں, چور کو موقع مل جاتا ہے. اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے 2 گھنٹے بسوں کا ٹائم بڑھوا دیا کہ بس 9 بجے نہیں ختم ہوگی, 11 بجے ختم ہوگی. وہاں سے رات کے کرائمز ہی ختم ہو گئے. سورس, سرچ دا سورس, کل دا سورس, یو ول کل دا کرائم. یہ سمجھداری والی بات سمجھ میں آتی ہے نا. تم اوپر سے سارے گندے پتے, گندے پھل پھول کاٹ رہے ہو, جڑ تو وہی موجود ہے, پھر گندے پتے نکل آئیں گے. یہ جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور تھے, امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں بڑی ڈکیتیاں ہوتی تھی وہاں پہ, انہوں نے بڑا عجیب طریقہ کیا, وہ جیل میں چلے گئے اور جتنے بڑے ڈکیت پکڑے تھے نا, ان کی میٹنگ بلائی, کہا سچ سچ بتا دو کیا کرتے تھے. انہوں نے ان سے ریکمنڈیشن لی اور پھر ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اندر بڑی تبدیلی لے کر آئے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اندر اب تو وہ پوری دنیا میں وہ تبدیلیاں آ گئیں کہ جو کیش کاؤنٹر ہے وہ بالکل گیٹ چڑھتے ساتھ ہی ہوتا ہے, آخر تک نہیں لے کے جاتے اس کو. اور جو باہر وہ جو اس کی کھڑکیاں ہوتی ہیں اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ رکھا جاتا ہے تاکہ باہر سے نظر آ جائے. جتنی زیادہ سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوں گے اتنا چور کے لیے ڈر ہوگا. یہ جو سامنے لگائے جاتے ہیں باڑیں روکنے کے لیے, ہوتی ہے نا, باڑیں لگا دیتے ہیں, یا ایسے لگا دیتے ہیں گاڑی کو روک کے ایسے 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 کر کے جانا پڑتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جرم کی سپیڈ روکنے کے لیے, کہ اس کو پتہ چلے کہ وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور انسان کی یہ خاص طور پہ جبلت ہے, نیچر ہے, کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے نا یہ دیکھا جا رہا ہے, یہ گناہ سے اور جرم سے بھاگتا ہے, ڈرتا ہے یہ. اور یہ WHO کی کرمنالوجی کی ریسرچ سے ثابت ہے, ریسرچ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے, کہ وہ محلہ جہاں پر جرم زیادہ تھے وہاں پیدا ہونے والے بچے بڑے ہو کے مجرم بنے, اور وہ محلے جہاں پہ جرائم کم تھے وہاں کے نوجوان کم مجرم بنے. وہ ممالک جہاں پہ بے روزگاری, جہالت اور ساتھ غربت
یہ زیادہ تھی، وہاں جرائم بھی زیادہ تھے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں جرم کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور جہاں بے روزگاری کم تھی، جہاں پر پڑھائی زیادہ تھی، وہاں پہ جرم بھی کم تھا۔ So you need to kill the source۔ یاد رکھو شیطان یہ بہت زیادہ مکار اور خطرناک دشمن ہے۔ شیطان سے ڈائریکٹ ڈیل کرنے نہ جانا۔ تمہیں کتا پڑ جائے، تم کتے سے کا ڈائریکٹ ڈیل کرو گے، کیا کرے گا کتا تمہارے ساتھ؟ ڈائریکٹ ڈیل نہ کرو، تم کتے کے مالک کو کہو، کتے کا مالک خود ہی اس کو پٹا ڈال لے گا۔ تو جب شیطانی وسوسہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مالک میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ شیطان تو بڑا مردود ہے، میں شیطان کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا شیطان مجھے دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے۔ کتنا مکار دشمن ہے یہ شیطان، ایسا بے باک ہے، اس نے بڑے بڑے ولیوں، بلکہ ولیوں کے سردار پر بھی حملے کیے، ڈرتا نہیں ہے، ایسا بغیرت ہے۔ اس کے جال بہت زیادہ ہیں، یہ انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے شیطان پہ قابو پا لیا یا میں شیطان سے بڑا ہو گیا، میں تو شیطانی حملوں پر قابو پا لوں گا، یاد رکھو یہ شیطان کا اس پہ سب سے بڑا حملہ ہو گیا ہے۔ Never consider yourself، تو nip the evil in the bud، گناہ کو جڑ سے ختم کر دیا کرو، یہ بڑی تیز سپیڈ سے پھیلتا ہے۔ اور جب تم گناہ کرنے لگتے ہو، گناہ تھوڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، جب تمہاری طبیعت میں بے چینی پیدا ہونے لگے نا، بکھلا جاؤ، نیندیں اڑنا شروع ہو جائیں، جھنجھلاہٹ اور غصہ زیادہ آنا شروع ہو جائے، یاد رکھنا یہ تمہاری روح کی چیخ ہے، یہ تمہاری روح چیخیں مار رہی ہے کہ نہ کرو، یہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر دل کالا ہو جائے اور یہ چیخیں مدھم پڑتی چلی جائیں اور پھر اتنے گناہ کے اندر ڈوب جاؤ کہ تمہیں گناہ میں اور اس میں تمیز ہی نہ رہے۔ جب بھی تمہیں اپنی روح کی چیخ سنائی دے، تمہارے علاوہ کسی کو سنائی نہیں دے گی، وہ تمہاری روح ہے نا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ روح کی چیخوں کے نام ہے۔ اسی وقت گناہ کو چھوڑ دو، گناہ کو روٹین نہ بننے دو۔ اگر یہ روٹین بن گئی تو پھر انسان بہت زیادہ خطرے میں چلا جاتا ہے۔ خوش نصیب تو وہ ہے نا کہ چلو گناہ اس سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کر کے وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ میرے آقا دن میں 70 بار 100 بار توبہ کیا کرتے تھے۔ ارے یہ وہ ہیں جن کے دامن اقدس میں گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، جن کے صدقے دنیا کی توبہ قبول ہونی ہے، جن کے صدقے ہمیں شفاعت ملنی ہے، لیکن وہ کیوں گناہ سے توبہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ جب پوچھا گیا، عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے ہیں اتنا، آپ کیوں توبہ کرتے؟ فرمایا اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر گناہ نہیں ہے تو اب توبہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو میرے محترم سامعین کرام، گھڑی اس طرف کر دے، گھڑی اس طرف کر دے۔ یاد رکھیے کہ یہ ہمیں جو گناہ کو بچانے کا میں آپ کو لاسٹ طریقہ بتانے لگا ہوں، وہ ہے آپ کی تھاٹس، سوچیں۔ دیکھیں سوچیں جو ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جی فیصل بھائی، جی فیصل بھائی سبحان بول رہا ہوں۔ اچھا بے شک بالکل بے فکر ہو جائے، انشاءاللہ میں کرواتا ہوں، سوچیں اور تھاٹس۔ دیکھیں جس طرح آپ سانس لیتے ہیں نا، اسی طریقے سے آپ سوچتے بھی ہیں۔ سوچوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ دن میں ایک انسان 12,000 سے 60,000 سوچیں تقریباً سوچتا ہے۔ اگر آپ اپنے سوچوں کو کھلا چھوڑ دیں گے تو میڈیکل سائنس کی، سائیکالوجی کی ریسرچ میرے سامنے کھلی ہے، 80% انسان نیگیٹو ہی سوچتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ایک انسان ہوں، آنکھ، منہ، ناک وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن سوچیں میری الگ ہے۔ اندر ایک پوری کائنات ہے۔ There is a physical world where we all living۔ 7 ارب 79 کروڑ لوگ دنیا میں ہیں، لیکن ایک انٹرنل پرائیویٹ ورلڈ ہے جو کہ سوچوں کی دنیا ہے۔ ہر ایک کی سوچیں اپنی اپنی الگ ہے۔ ابھی آپ سوچیں، آپ کے ذہن میں یوں لگتا ہے ایک سکرین لگی ہوئی ہے جس کے اوپر ایک فلم چلتی رہتی ہے، سو بھی جائیں آپ تو وہ سوچیں آتی ہیں، چاہے خواب کی صورت کے اندر آ جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ان سوچوں کو ٹرینڈ کیسے کرنا ہے۔ وسوسوں کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ وسوسوں کے اوپر قابو پانا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے ساتھ 15,000 kVA کی بجلی کی تار گزر رہی ہے،
میرے ساتھ گزر رہی، میں یہاں بیٹھا ہوں، کیا مجھے وہ بجلی نقصان پہنچا رہی ہے؟ نہیں پہنچا رہی۔ اگر میں اس کو پکڑوں گا پگھل کے تباہ ہو جاؤں گا۔ وسوسے بھی اسی طرح کی چیز ہوتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، وسوسے ساتھ گزر رہے ہیں، نہ چھیڑیں اس کو، نہ توجہ دیں اس کی طرف۔ اگر آپ نے توجہ دی وہ کھینچ کے آپ کو تباہ کر دیں گے۔ ایک بندہ اللہ کے ولی کے پاس آیا، کہتا ہے مجھے ایک وسوسہ بہت تنگ کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں تو نے ابھی تو دی اپنی بیوی کو طلاق میرے سامنے؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے نہیں دی۔ کہا تو پھر جس طرح مجھے کہہ رہا ہے شیطان کو بھی اسی طرح کہا کرنا، شیطان کو بھی اسی طرح کہے کہ خدا کی قسم میں نے نہیں دی۔ شیطان کے سامنے کیوں کمزور پڑ جاتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ اپنی سوچوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، تربیت کرنی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی لمحہ، کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں جاتی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر ہر وقت ایک شیطان بیٹھا رہتا ہے جو کہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان ہٹ جاتا ہے۔ وسوسے آئیں گے لیکن اپنے آپ کو آخرت سے ڈرایا کریں، سوچا کریں۔ اپنے بیان کو میں اس واقعے پہ ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھو یہ واقعہ میری زندگی میں بھی ہوا، میں نے سوچا کہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا اس دفعہ، کیونکہ یہ گناہ سے ریلیٹڈ ہے۔ جس بات کی غور سے سننا بہت اہم بات ہے، ہر انسان کے ساتھ آئی ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جو بھی ہو۔ ہر انسان کی زبان کو کچھ باتوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جن باتوں کی عادت زبان کو پڑ جائے نا، مصیبت اور مشکل اور درد میں وہی کلمات منہ سے نکلتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ زبان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ آپ سڑک پر جا رہے ہو، اچانک کوئی دھکا دے دے آ کے، یا آپ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہو، گاڑی کا ٹائر ہلکا سا چڑھ جائے، ایک دم جو درد ہوتی ہے کیا منہ سے نکلتا ہے؟ عام طور پہ گالیاں نکلتی ہیں۔ مڑ کے بندہ دیکھ کے فوراً گالی نکالتا ہے، کیوں؟ زبان کو عادت اسی کلمے کی پڑی ہوئی تھی۔ تمہاری زبان سے اور کیا نکلے گا اگر تم نے زبان کو جس چیز کی عادت ڈالی؟ اور یاد رکھو، درد تکلیف کی اگر بات کرتے ہو نا، موت سے بڑھ کر کوئی درد اور تکلیف نہیں ہے۔ فرمایا دیگوں میں ابالے جانے، کینچیوں کے کاٹے جانے سے سخت تر موت ہے۔ تو جب موت کا وقت آئے گا، اس درد کے وقت تمہاری زبان سے کیا نکلے گا؟ کیا عادت ڈالی ہے تم نے اپنی زبان کو؟ واقعات ہیں ہمارے پاس، ڈاکٹرز بتاتے ہیں، گانا لگاؤ، موسیقی بجاؤ، شراب دو، ایسی باتیں لوگوں کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ گالیاں بکرے ہوتے ہیں درد کے اندر، اور اسی حالت میں جان نکلتی ہے۔ سوچو تم نے اپنی زبان کو عادت کیا ڈالی ہے، کیا عادت ڈالی ہوئی ہے؟ پچھلے دنوں ڈیرہ اسماعیل خان کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کا نام ہے حامد، ان کے والد صاحب کا وصال ہوا۔ 70 سال عمر تھی، 40 سال سے بغیر کسی ریمنریشن کے وہ مسجد میں امامت کرواتے تھے۔ جس رات وقت آیا وہ رات کو اٹھ کے تہجد کے لیے اصرار کرتے ہیں، تہجد پڑھتے اور پھر مسلسل قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں۔ اور پھر چونکہ بوڑھی عمر تھی اور وقت قریب آ رہا تھا، وہ ان کے ہاتھوں کو نا عادت پڑی ہوئی تھی وضو کرنے کی، وہ بغیر پانی کے بھی وضو کرتے جا رہے ہیں اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر جب حالت اور زیادہ بگڑنا شروع ہوئی تو اب ان کو 3 گھنٹے دور ہسپتال لے کر گئے، غشی آ رہی تھی۔ جب غشی سے واپس آتے تھے تو زبان کو عادت کیا پڑی تھی؟ قرآن مجید کی، قرآن مجید ہی پڑھتے جا رہے تھے۔ اور اشراق چاشت کے وقت، اور کہتے ہیں گاڑی کے اندر بھی مسلسل، پانی تو تھا نہیں لیکن کیا کر رہے ہیں، ہاتھوں کو عادت تو وضو کی پڑی ہوئی ہے نا، وضو کی طرح کرتے جا رہے ہیں۔ پھر نماز نیت لیتے ہیں، پھر اسی طرح قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ان کا گاڑی میں انتقال ہو گیا۔ آج کا لیسن یہی ہے میرا کہ آپ ضرور بالضرور یہ دیکھ لیں کہ ہماری زبان کو اور ہمارے اعضاء کو کیا عادت پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔